بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 9th کلاس آپ کے اردو کے اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ آپ کا حصہ نظم مکمل ہو چکا ہے اور حصہ غزل سے غزل نمبر 2 آج ہم کریں گے، جو کہ خواجہ حیدر علی آتش کی غزل ہے۔ آپ کے لیے تشریح کا طریقہ کار میں نے بہت آسان کر دیا ہے، جیسا کہ آپ نے میرے باقی لیکچرز بھی اٹینڈ کیے ہوں گے حصہ نظم کے اور غزل کے، تو آپ کے نوٹس میں یہ بات ہوگی کہ میں نے آپ کے تشریح کے شعر کو الگ الگ تشریح کرنے کے بجائے آپ کی تشریح کو اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے اور اس طرح سے لائن سلیکٹ کر کے آپ کو دی ہیں کہ آپ کی لرننگ کا کام بہت زیادہ شارٹ ہو گیا ہے، اور میں آپ کو ایسی لائن سلیکٹ کر کے دیتی ہوں تشریح کی کہ وہی لائنز کافی ہوتی ہیں آپ کے اس غزل یا اس نظم سے ریلیٹڈ جتنے بھی اشعار میں کوئی بھی شعر آ جائے تو وہ لائنز کافی ہوتی ہیں۔ اسی پیٹرن پر چلتے ہوئے ہم اپنی آج کی غزل کریں گے۔ پہلا شعر میں پڑھ رہی ہوں۔ رخ و زلف پر جان کھویا کیا، اندھیرے اجالے میں رویا کیا۔ یہ اس لفظ کو، اس شعر کے جو آخری لفظ ہیں انہیں بعض لوگ کیا کر کے پڑھتے ہیں، جیسے جان کھویا کیا۔ یہ کیا کا لفظ نہیں ہے، یہ کیا کا لفظ ہے۔ یہ وٹ کی ٹرانسلیشن کا، وٹ کی سینس میں یہ یوز نہیں ہوا، یہ ڈو ڈڈ ڈن کی سینس میں یوز ہوا ہے۔ یہ لفظ ہے جان کھویا کیا، اندھیرے اجالے میں رویا کیا۔ اسٹوڈینٹس، تشریح کا طریقہ کار وہی ہے، آپ کا جانا پہچانا۔ اسٹوڈینٹس، جانا پہچانا میں اس انداز سے کہہ رہی ہوں، اس پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ میری ساری غزلوں اور نظموں کی تشریح کا طریقہ کار یہی ہے جو میں نے آپ کو اپنے سب لیکچرز میں بتا دیا، جتنا گائیڈ کر سکتی تھی کر دیا، اور جتنا آسان کر سکتی تھی اس طرح کا طریقہ کار ورنہ آپ کو اور کہیں نہیں ملے گا۔ یہ میری آپ کو گارنٹی ہے کہ اتنا آسان اور اتنا معیاری کام آپ کو اور جگہ پہ نہیں ملے گا۔ ہر جگہ پہ آپ کو الگ سے ہر شعر کی تشریح یاد کرنے کے لیے کہیں گے، لیکن میں اسٹوڈنٹس کی آسانی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر شعر کی الگ تشریح یاد کرنے کے حق میں نہیں ہوں۔ اس وجہ سے میں نے آپ کا کام اسٹینڈرڈائز بھی رہے اور اس میں کوئی کمی بھی نہ رہے اور وہ آسان بھی رہے، تو اس کے لیے میرا ایک اسپیسیفک طریقہ کار ہے جو میں آپ کو دوبارہ سے ایکسپلین کر دیتی ہوں۔ پہلے آپ غزل کو اس طرح سے شعر مینشن کریں گے پیپر میں، پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے پہلے ہی غزل کے شعر کو میں نے آپ کے سمجھانے کے لیے لکھ دیا۔ یہی شعر میں نے ابھی پڑھا تھا، رخ و زلف پر جان کھویا کیا، اندھیرے اجالے میں رویا کیا۔ حوالہ کلام کی آپ ہیڈنگ دیں گے اس کی تشریح کرتے ہوئے، بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کو گائیڈ کر رہی ہوں، یہ بالکل پرفیکٹ گائیڈ لائن ہے، اس کو ضرور فالو کیجیے گا۔ صنف ادب پھر آپ ضرور مینشن کریں گے، غزل شاعر کا نام ضرور مینشن کریں گے، خواجہ حیدر علی آتش اس غزل کے شاعر ہیں۔ اس بات کو بہت توجہ سے آپ پہچانیے گا کہ جو آپ کو پیپر میں شعر دیا گیا ہے وہ اصل میں کس شاعر کا ہے، اس میں آپ مکس مت کیجیے گا، آپ ضرور پہچانیے گا کہ وہ خواجہ حیدر علی آتش کی غزل ہے، تو پھر آپ یہ والی ساری تشریح لکھیں گے۔ اس کے بعد ماخذ آپ نے لکھنا ہے، تو ماخذ آپشنل ہے بچوں، یہ ایک اضافی خوبی ہے، اضافی انفارمیشن ہے۔ آپ کو اگر یاد رہ جائے اور آپ کی املا میں کوئی مسٹیک نہیں ہے اور اگر آپ کی سپیڈ بہت اچھی ہے، آپ پورا پیپر کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ، تو پھر آپ ماخذ ایڈ کیجیے گا، ورنہ یہ ضروری نہیں ہوتا۔ ماخذ کے بغیر بھی اگر جتنا کام باقی آپ کو میں کرواؤں گی، اگر وہ آپ پرفیکٹ کر لیتے ہیں املا کی غلطی کے بغیر، تو آپ کے نمبر انشاءاللہ پورے آئیں گے۔ ماخذ ضروری نہیں ہوتا، لیکن یہ ایک اضافی خوبی ہے۔ اگر آپ ٹاپ پہ آنا چاہتے ہیں اور 1000+ مارکس دکھانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے پیپر میں کچھ نہ کچھ ہٹ کے کام کرنا پڑتا ہے دوسرے اسٹوڈنٹ سے، تو یہ ایک ماخذ اضافی چیز ہے، اس کا آپ کو فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ ماخذ اس کا کلیاتی آتش ہے۔ اس کے بعد آپ تشریح کی ہیڈنگ دیں گے، حوالہ کلام اور تشریح کی ہیڈنگز کو آپ ڈبل کٹ مارکر سے انڈر لائن کر لیجئے گا، ڈبل لائنز لگائیے گا۔ اب میں یہ لائنز آپ کو وہ پڑھ کے سناؤں گی جو کہ آپ نے اس غزل کا کوئی بھی شعر آ جائے گا خواجہ حیدر علی آتش کا، تو یہ لائنز لکھنی ہے۔ آپ ان لائنز کو اپنی کاپیز میں نوٹ ڈاؤن کر لیجئے تاکہ آپ کو لرننگ میں آسانی ہو، اور یہ اتنی آسان اور اتنی معیاری لائنز ہیں کہ آپ کی بہترین سی تشریح تیار ہو جائے گی اور آپ کو ہر شعر کی الگ سے تشریح تیار نہیں کرنی پڑے گی۔ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ آتش غزل گو شاعر تھے، ان کی غزل میں رجائیت، تغزل اور آتش بیانی کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ تھوڑے سے آپ کو الفاظ مشکل لگ رہے ہوں گے، لیکن برائے مہربانی کیونکہ آپ نے زیادہ تشریح یاد نہیں کرنی، صرف ایک ہی پیج کی تشریح یاد کرنی ہے، تو یہ ان میٹرک کے اسٹوڈنٹ کو اتنی الفاظ تو لکھنے کی پریکٹس ہونی چاہیے، تو آپ ان لفظوں کو لکھنے کی پریکٹس کر لیجئے گا تاکہ پیپر میں نہ بھولیں۔ اگر آپ کو یہ لفظ مشکل لگ رہے ہیں
تو پھر آپ اس لائن کو سکپ کر سکتے ہیں. آتش غزل گو شاعر تھے، اس کے بعد اس شعر سے سٹارٹ کر دیجئے اگر آپ کو املا یاد کرنے میں زیادہ پرابلم ہے. اور اگر آپ یاد کر سکتے ہیں تو یہ بہت معیاری، بہت اچھے ورڈنگ میں نے سلیکٹ کیا. آپ اس کو ضرور ایسے یاد کر لیجئے گا. میں آپ کو دوبارہ پڑھ دیتی ہوں تاکہ آپ کو پڑھنے میں لکھنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے. آتش غزل گو شاعر تھے، ان کی غزل میں رجائیت، تغزل اور آتش بیانی کی خصوصیات پائی جاتی ہیں. یہ ان کی شاعری کی تعریف تھی. اس شعر میں شاعر نے محبت کی شدت میں محبوب کی بے رخی سے ملے درد کی کیفیت کو بیان کیا ہے. آپ اسے ریوائنڈ کر کر کے اس کو لکھ دیجئے گا. پورے لیکچر میں میری کوشش ہوگی کہ میں فوکس ان لائنز پہ رکھوں تاکہ آپ کو لکھنے میں کوئی پرابلم نہ آئے. لیکن آپ اس کو ضرور لکھیے اپنی کاپیز میں تاکہ آپ کو آسانی رہے یاد کرنے میں. اس غزل میں آتش عشق کا سرور اور راہ عشق کے مصائب اور علم بیان کرتے ہیں. مصائب اور علم رنج و غم کو کہا جاتا ہے، مصیبتوں کو کہا جاتا ہے. اس غزل میں آتش عشق کا سرور، سرور جو ہے وہ لطف کو کہا جاتا ہے، مزے کو کہا جاتا ہے، اور راہ عشق کے مصائب و علم بیان کرتے ہیں. راہ عشق بھی عجیب ہے جس میں لطف و سرور بھی ہے اور درد و غم بھی. جذبہ عشق صادق ہو تو محبوب کی چاہت میں عاشق کی زندگی اکثر بدل جاتی ہے. گویا اس کی زندگی کو مقصد مل جاتا ہے. محبوب کی تمنا میں مصیبتیں بھی باعث راحت ہو جاتی ہیں. اس کے بعد آپ ایک قول مینشن کر سکتے ہیں. قول کو ذرا پریزنٹیشن سے لکھ دیجئے گا. زندگی جہاں پھلنے پھولنے کا نام ہے وہاں اپنی آگ میں جلنے کا نام بھی ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جوش جنوں میں درد کی طغیانیوں کے ساتھ اشکوں میں ڈھل گئی تیری صورت کبھی کبھی. یہاں اب اس اضافی شعر کے بعد آپ اس شعر کو 2 سے 3 لائنز میں خود سے ایکسپلین کریں گے اور آپ کچھ اس طرح سے کہیں گے کہ اے میرے محبوب، میں اپنے محبوب کے چہرے اور زلف کا میں اپنے محبوب کے چہرے اور زلف کا اسیر ہو چکا ہوں، اس لیے میرے مقدر میں رات دن کا رونا ہی ہے. کیونکہ اس شعر میں رخ اور زلف کا ذکر تھا. رخ چہرے کو کہا جاتا ہے، زلف بالوں کو کہا جاتا ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں کیونکہ اپنے محبوب کے چہرے اور زلف پہ فدا ہو چکا ہوں اور اس کی محبت میں اس قدر گرفتار ہو چکا ہوں، اور دن رات میرے مقدر میں رونا ہی لکھا گیا ہے. ہمارا سیکنڈ شعر ہے، ہمیشہ لکھے وصف دندان یار، قلم اپنا موتی پرویا کیا. وصف جو ہے وہ صفات کو کہا جاتا ہے، کسی کی تعریف بیان کرنے کو کہا جاتا ہے. دندان جو ہے وہ دانتوں کو کہا جاتا ہے. یار سے مراد دوست ہے اور محبوب ہے، اور اس کا تشریح کا طریقہ کار پھر وہی ہوگا. آپ یہاں پہ اس طریقے سے شعر مینشن کریں گے مارکر کے ساتھ. اس کے بعد آپ حوالے کلام لکھیں گے، صنف ادب لکھیں گے، شاعر کا نام لکھیں گے، ماخذ لکھ دیں گے. ماخذ آپشنل ہے. تشریح لکھتے ہوئے آپ یہی لائنز لکھیں گے جو میں نے آپ کو بھی پڑھ کے سنائی. آتش غزل گو شاعر تھے، ان کی غزل میں رجائیت، تغزل اور آتش بیانی کی خصوصیات پائی جاتی ہیں. اس شعر میں شاعر نے محبت کی شدت میں محبوب کی بے رخی سے ملے درد کی کیفیت کو بیان کیا ہے. اس غزل میں آتش عشق کا سرور اور راہ عشق کے مصائب و علم بیان کرتے ہیں. راہ عشق بھی عجیب ہے جس میں لطف و سرور بھی ہے اور درد و غم بھی. جذبہ عشق صادق ہو تو محبوب کی چاہت میں عاشق کی زندگی اکثر بدل جاتی ہے. گویا اس کی زندگی کو مقصد مل جاتا ہے. محبوب کی تمنا میں مصیبتیں بھی باعث راحت ہو جاتی ہیں. پھر یہاں پہ میں نے آپ کو ایک کال مینشن کروایا ہے، یا پریزنٹیشن سے لکھیے گا، سائڈوں پہ بار لگا لیجیے گا مارکر کی. زندگی جہاں پھلنے پھولنے کا نام ہے وہاں اپنی آگ میں جلنے کا نام بھی ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اضافی شعر میں آپ کو اس لیے لکھوا رہی ہوں کہ اضافی شعر لکھنے کا بہت اچھا امپریشن پڑتا ہے، اور آپ کے اس کے علاوہ آپ کوئی اضافی شعر لکھ سکتے ہیں تو چاہیں تو لکھ سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو سچویشن چل رہی ہے اور جیسے غزل کی
کا عنوان چل رہا ہے اور جیسی ان کی تھنکنگ چل رہی ہے، تو اس حساب سے میں نے یہاں پہ یہ اضافی شعر ایڈ کیا ہے، تو یہ پرفیکٹ رہے گا۔ اگر آپ کو اور کہیں نہیں ملتا تو آپ بے فکر ہو کے اس اضافی شعر کو لکھ سکتے ہیں۔ جوش جنوں میں درد کی طغیانیوں کے ساتھ اشکوں میں ڈھل گئی تیری صورت کبھی کبھی۔ یہاں تک لکھنے کے بعد آپ سیلف رائٹنگ کرتے ہوئے آپ خود سے ایکسپلین کریں گے 2 سے 3 لائنز میں، اور آپ کچھ اس طرح سے لکھیں گے کہ جب بھی میں اپنے محبوب کی تعریف لکھنے لگتا ہوں میرا قلم الفاظ کے موتی پروتا ہے۔ اس شعر میں دراصل آتش جو ہیں وہ اپنے محبوب کے دانتوں کی تعریف کے لیے ایک منفرد انداز اختیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور عام طور پر جو ہے دانتوں کی تعریف کے لیے موتیوں اور قیمتی پتھروں کی تشبیہ دی جاتی ہے، لیکن آتش اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے محبوب کے جو دانت ہیں وہ اتنی زیادہ صفات کے حامل ہیں کہ ان کے دانتوں کی تعریف میں لکھے ہوئے الفاظ بھی ایسے لگتا ہے جیسے موتیوں کی طرح پروئی جا رہے ہیں، الفاظ جو ہیں وہ موتیوں کی طرح پروئے جا رہے ہیں۔ ایکچولی محبوب محب کے حسن انتخاب اور حسن خیال ہی کا نام ہے۔ عاشق کو ہر وقت اپنے محبوب کے حسن کا ہی خیال رہتا ہے اور اس کی خوبصورتی کی وہ تعریف کرتا نہیں تھکتا، اور اس کی اگر وہ شاعر ہو عشق کرنے والا تو وہ الفاظ کے موتی بھی پرو دیتا ہے، اور اس کی تعریف کا سلسلہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا، وہ الفاظ کو موتیوں کی مانند پروتا چلا جاتا ہے۔ خود سے جب آپ تشریح لکھیں گے تو آپ کے 2 سے 3 لائنز کافی ہیں۔ جتنی لائنز میں نے آپ کو لکھوائیں وہ کافی پرفیکٹ لائنز ہیں۔ اضافی شعر لکھنے کے بعد بس 2 سے 3 لائنز میں خود ایکسپلین کیجئے گا۔ 3rd شعر پہ چلتے ہیں۔ کہوں کیا ہوئی عمر کیوں کر بسر، میں جاگا کیا بخت سویا کیا۔ طریقہ کار ہمارا سیم چل رہا ہے کہ اس طرح سے آپ اوپر شعر لکھ دیجئے گا، یہ ساری لائنز لکھیے گا۔ یہ ساری تشریح آپ کو اب بار بار پڑھ کے سنانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہ ساری لائنز پہ میں نے فوکس رکھا ہوا ہے تاکہ آپ کو لکھنے میں سہولت رہے، اور آپ اضافی شعر لکھنے کے بعد کچھ اس طرح سے ایکسپلین کریں گے کہ میری تمام عمر کچھ یوں گزری ہے کہ میں خود تو جاگتا رہا لیکن میری قسمت سوئی رہی۔ زندگی جو ہے وہ خوشیاں اور غم دونوں ہی کا نام ہے، لیکن آتش یہاں پہ یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ انہیں پوری عمر تنہائیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور میں تو جاگتا رہا لیکن میرا جو نصیب تھا وہ سویا رہا، مجھے کبھی محبوب کا قرب نصیب نہیں ہوا، میری جو ریاضت تھی وہ لا حاصل ثابت ہوئی۔ عاشق کا عشق جو ہے وہ دراصل روز بروز بڑھتا چلا جاتا ہے، اور وہ بعض دفعہ ان مصائب اور تکلیفوں کو مقدر کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں۔ تو اس چیز کو آتش نے بھی قبول کر لیا ہے کہ میں نے سوز عشق میں زندگی کا ہر لمحہ جاگتے ہوئے گزارا ہے، اور کیونکہ میرا محبوب مجھے مل نہیں پایا اس وجہ سے مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میں تو جاگتا رہا لیکن میری قسمت سوئی رہی۔ ہمارا 4تھا شعر ہے۔ رہی سبز بے فکر کشتے سخن، جب نہ جوتا کیا میں نہ بویا کیا۔ کشتے سخن جو ہے وہ شاعری کو اور بات چیت کو کہا جاتا ہے، سخن بات چیت کو کہا جاتا ہے۔ کشت جو ہے اس سے مراد ان کی شاعری کی کھیتی ہے۔ ویسے تو کاشتکاری کو یا کھیتی باڑی کو کشت کہا جاتا ہے، لیکن وہ یہاں سے مراد ان کی شاعری مراد ہے، یہاں پہ ان کی بات چیت۔ نہ جوتا کیا، جیسے ہل جوتا جاتا ہے کسی کھیت کو سرسبز و شاداب رکھنے کے لیے، اور بیج بویا جاتا ہے، اس کے بعد ہل جوتا جاتا ہے، تو یہ سارا جو ہے پروسیس وہ کسی کھیت کو سرسبز و شاداب رکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن اس میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں، طریقہ کار پھر وہی ہوگا جیسا کہ میں نے آپ کو لائنز پڑھ کر سنا دی، وہی لائنز آپ آتش کی غزل کے کوئی بھی شعر آئے آپ سٹارٹ میں وہ لائنز لکھیے گا، قول لکھیے گا، اضافی شعر لکھیے گا، اور اس کے بعد آپ کچھ اس طرح سے ایکسپلین کریں گے 2 سے 3 لائنز میں کہ میری شاعری کی کھیتی ہمیشہ سرسبز و شاداب ہی رہی ہے، حالانکہ میں نے اس میں نہ ہل چلایا ہے اور نہ ہی کبھی بیج بویا ہے۔ اصل میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے زیادہ محنت نہیں کی اپنی شاعری کے باغات کو ہرا بھرا رکھنے کے لیے، شعر کہنے کے لیے میں نے زیادہ محنت اور ریاضت نہیں کی، بلکہ مجھے جو حالات اور واقعات پیش آتے رہے ہیں انہوں نے مجھے شاعر بنا دیا، اور میری شاعری جو ہے وہ اہل ذوق کے درمیان سراہی جاتی ہے اور اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ ہمارا یہ والا جو اگلا شعر ہے یہ بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ یہ بہت دفعہ بورڈ میں آ چکا ہوا ہے، اس کو آپ توجہ سے کیجئے گا۔ برہمن کو باتوں کی حسرت رہی، خدا نے بتوں کو نہ گویا کیا۔
اسی طریقہ کار کو فالو کریں گے ہم کرتے ہوئے اوپر شعر لکھ دیجیے گا، حوالہ کلام لکھ دیجیے گا، صنف ادب، شاعر کا نام، ماخذ آپشنل ہے، تشریح لکھیے گا۔ اس کے بعد آپ اس شعر کو اضافی شعر لکھنے کے بعد آپ خود سے 2 سے 3 لائنز میں ایکسپلین کچھ اس طرح سے کریں گے کہ ایک برہمن کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہتی ہے کہ وہ اپنے خداؤں سے کبھی کلام کرے۔ خدا یعنی کہ جو بت ہیں، برہمن آپ کو پتہ ہے ہندو قوم کی سب سے اعلیٰ ذات کو کہا جاتا ہے، اور برہمن کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے بتوں کی پوجا پاٹ کرنا اور ان کی دیکھ بھال کرنا اور مندر کی دیکھ بھال کرنا۔ وہ ساری عمر اپنے مندر میں بتوں کی پوجا کریں، ان کی جتنی مرضی خدمت کر لیں، لیکن بت کبھی ان کی بات کا جواب نہیں دیتے، ان کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے ان کی قدر نہیں کرتے، اور وہ کبھی ان کی بات کا جواب نہیں دیتے۔ تو برہمن ساری عمر بے شک بتوں کی خدمت میں گزار دے، لیکن کیونکہ اس کے خدا بولنے کی قوت سے محروم ہوتے ہیں، اس کے جھوٹے خدا بتوں کا ذکر ہے کہ وہ بت کی مثال دیتے ہوئے کہا ہے کہ جس طرح بت بولنے کی طاقت سے محروم ہوتا ہے اور وہ کبھی بھی برہمن کو اس کی خدمت کے جواب میں اس کی تعریف نہیں کرتا اور اس سے کلام نہیں کرتا، تو میری بھی ایک برہمن کی طرح، جس طرح برہمن کی خواہش رہتی ہے کہ میں نے ساری عمر جس جھوٹے خدا کی پرورش کیا، وہ خدمت کیا، وہ کم از کم مجھے میری بات کا جواب تو دے۔ لیکن اسی طرح سے میری بھی یہ خواہش ہے کہ جس طرح میرا جو محبوب ہے وہ میرے سے لا تعلقی ظاہر کرتا ہے، میں ساری عمر اسے محبت کر کے اور میں جتانے کا خواہش مند رہا، اور میری یہ خواہش رہی کہ میرا محبوب میری طرف محبت کی نظر کرے۔ میں نے اپنے محبوب کو اپنے حاجت روا اور اپنے دیوتا کی طرح اس کی پرستش کی، لیکن اس نے بتوں کی طرح سے بے حسی اور لا تعلقی میرے ساتھ برقرار رکھی ہے۔ اس کی بے رخی اور بے توجہی کسی بت سے کم نہیں ہے۔ دراصل شاعر جو ہے وہ اپنے خوابوں کی تعبیر چاہتا ہے، شاعر محبوب کی طلب اور تمنا رکھتا ہے، لیکن محبوب جو ہے وہ بے رخی ظاہر کرتا ہے، بے حسی ظاہر کرتا ہے، اور اسی لیے شاعر نے محبوب سے گلہ شکوہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں ایک برہمن کی طرح دن رات محبوب کے گن گانے میں مصروف ہوں، لیکن اس محبوب کی بے حسی اور لا تعلقی بالکل ایک بت کی مانند ہے۔ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے میں اتنا زیادہ ایکسپلین کر رہی ہوں۔ آپ لوگ یہ پرفیکٹ لائنز جب لکھ لیں گے تو اس کے بعد 2 سے 3 لائنز کی ایکسپلینیشن آپ کو کافی ہوگی۔ زیادہ میں آپ کو اس لیے سمجھا رہی ہوں کہ آپ کو شعر کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے اور آپ کو خود سے 2-3 لائنز جب آپ کو لکھنی پڑے تو آپ کو کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ مزہ غم کے کھانے کا جس کو پڑا، وہ اشکوں سے ہاتھ اپنا دھویا کیا۔ سیکنڈ لاسٹ ہمارا شعر ہے۔ یہی سلیکٹڈ پرفیکٹ لائنز تشریح کی آپ لکھ لیجئے، اور یہ آپ اضافی شعر لکھنے کے بعد آپ کچھ اس طرح سے ایکسپلین کریں گے کہ غم عشق کھانے کا مزہ جس کو پڑ جاتا ہے، پھر اس کی تمام عمر روتے ہی گزر جاتی ہے۔ آنسو جو ہیں وہ قرب کا ثبوت ہے۔ عاشق کا مسلسل آنسو بہانا اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ وہ مسلسل حالت قرب میں ہے، یعنی اپنے محبوب کو اپنے پاس محسوس کرتا ہے، اور جس کو آنسوں کا مزہ، آنسوں میں لطف محسوس ہو جائے اور عشق میں غم اٹھانے میں اس کو لطف محسوس ہو، تو ساری عمر وہ آنسو بہانے کو ہنسی خوشی اپنا لیتا ہے اور اس چیز سے جان چھڑانا نہیں چاہتا۔ عاشق جو ہیں وہ عشق کی راہ میں پیش آنے والے مصائب کو لطف اور سرور سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ راہ عشق ایک عجیب راہ ہے جس میں لطف و سرور بھی ہے اور درد و غم بھی ہے۔ جذبہ عشق صادق ہو تو عاشق کی زندگی جو ہے وہ ہر یکسر بدل جاتی ہے، وہ ہر وقت اپنے محبوب کے جلووں میں کھویا رہتا ہے، اور اس راہ میں اس کو جتنے صدمات اور جتنی مصیبتیں پیش آتی ہیں وہ دراصل اس میں لطف محسوس کرتا ہے، اور اس مصیبتوں کی برداشت کرنے کی اس کی عادت ہو جاتی ہے، تو وہ اشکوں سے ساری عمر روتے رہنے کو اور اشکوں سے اپنے ہاتھ دھونے کو اپنا فخر محسوس کرتا ہے اور اپنے عشق کی کامیابی محسوس کرتا ہے۔ ہمارا غزل کا آخری شعر ہے۔ زنخداں سے آتش محبت رہی، کنویں میں مجھے دل ڈبویا کیا۔ اب زنخداں جو ہے وہ تھوڑی کے خم کو کہا جاتا ہے، یعنی چن، تھوڑی یعنی چن، اس میں جو خم پڑتا ہے تھوڑی کا گڑھا، جسے چاہے زقم بھی کہا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے تھوڑی کا خم زنخداں۔ اس کو دراصل محبوب کے چہرے کا حسن اضافہ کرتا ہوا محسوس ہو رہا ہے، اس کی تھوڑی کا خم، اور اس سے محبت محسوس اس کو مزید ہو جاتی ہے۔ آتش جو ہے وہ ان کا تخلص ہے جو آخری شعر میں استعمال کیا ہے۔ کنویں میں مجھے اپنے دل ڈبویا کیا، اس کی تشریح کا طریقہ کار وہی ہوگا۔
آپ سب سے اوپر شعر مینشن کریں گے، حوالہ کلام، صنف ادب، شاعر کا نام، اس کے بعد تشریح. یہ ساری تشریح بیان کرنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ دوبارہ سے پڑھ کر سنانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے یہ سب نوٹ ڈاؤن کر لی ہوگی. اس کے بعد آپ قول مینشن کریں گے. زندگی جہاں پھلنے پھولنے کا نام ہے وہاں اپنی آگ میں جلنے کا نام بھی ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جوش جنوں میں درد کی طغیانیوں کے ساتھ اشکوں میں ڈھل گئی تیری صورت کبھی کبھی. یہاں تک لکھنے کے بعد آپ اس شعر کو سیلف رائٹنگ کرتے ہوئے 2 سے 3 لائنز میں کچھ اس طرح سے ایکسپلین کریں گے کہ اے آتش، تم تو اپنے محبوب کے تھوڑی کے خم کے اسیر ہو چکے ہو اور تمہارا دل اس کنویں میں ڈوب چکا ہے. ان کی محبوب کی تھوڑی کا جو خم ہے اسے اس نے کنویں سے تشبیہ دی ہے اور اس نے کہا کہ یہ اتنا خوبصورت ہے کہ اس سے مجھے اتنی وابستگی محسوس ہوتی ہے اور میرا دل جو ہے وہ اس دنخدا میں ڈوبا ہوا محسوس ہوتا ہے. محبوب دراصل ہر حال میں حسین محسوس ہوتا ہے اور اس کی کوئی خامی نہیں لگتی، اس کی ہر بات خوبی لگتی ہے. عاشق کا ہر انداز جو ہے اور محبوب کی ہر ادا عاشق کے لیے جو ہے وہ قیامت سے کم نہیں ہوتی. اس کی زلفوں کی تعریفیں کرتا ہے، اس کی آنکھوں کی تعریفیں کرتا ہے، اس کے بولنے کی تعریف کرتے ہیں، اس کے دیکھنے کی تعریف کرتے ہیں. حسن نگاہ کا ذوق ہوتا ہے انسان کا، یہ صرف دیکھنے والے کی نظر جو ہے وہ حسن کا فیصلہ کرتی ہے اور اس ذوق کی وجہ سے ہی آتش جو ہے محبوب کی تھوڑی کو ایک کنویں سے تشبیہ دیتے ہیں کہ وہ جب بھی اس کا دل اس کا نظارہ کرتے ہیں تو اس کا دل جو ہے وہ ان کا بے قابو ہو جاتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زنخداں کے کنویں میں ان کا دل ڈوبنے لگا ہے. اور دوسرے لفظوں میں شاعر کا اپنے محبوب سے بے پناہ عشق کا جو سبب ہے وہ ان کی تھوڑی کا خم ہی ہے. یہاں تک ہماری تشریح کمپلیٹ ہوئی. ہم مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں. مشقی سوالات ویسے تو آپ کو کی بکس میں بھی مل جائیں گے، لیکن میری کیونکہ میں خود بورڈ چیکر ہوں تو مجھے بہت اچھی طرح سے اس بات کا علم ہے کہ ایک جملے کا لکھا ہوا جواب ایک ہی نمبر دلاتا ہے. آپ نے ایک نمبر بھی ایگزامینر کو کاٹنے کا موقع نہیں دینا. اس کے لیے یہی آپ کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ آپ نے ہر سوال کا جواب کم از کم 2 سے 3 لائنز میں جواب دینا ہے پراپر. بے شک آپ کو کی بکس میں 1 لائن کا آنسر ملے لیکن آپ نے اس کو 2 سے 3 لائنز میں پراپر ایکسپلین کرنا ہے. میں خود آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں، حالانکہ اس طرح کے جواب جو ہیں وہ 2 سے 3 لائنز میں آپ کو کسی کی بک میں نہیں ملیں گے. یہ خود میرے سیلف کریٹڈ آنسرز ہیں، ان کو بھی آپ نوٹ ڈاؤن کیجئے، یہ آپ کے ضرور کام آنے والے ہیں. ہمارا پہلا جو ہے کوسچن یہ ہے کہ شاعر نے ہمیشہ کس کے وصف لکھے ہیں. اب کی بکس میں صرف اتنا ہی جواب لکھ دیا جاتا ہے کہ شاعر نے ہمیشہ اپنے محبوب کے دندان کے وصف لکھے ہیں، لیکن میں آپ کو اس کا پراپر جواب بتاتی ہوں. یہ بڑا پرفیکٹ جواب ہے جو میں نے سوچ سمجھ کر لکھا ہے، آپ اس کو تحریر کر لیجئے. شاعر نے ہمیشہ اپنے محبوب کے دندان کے وصف لکھے ہیں. ان کے خیال میں ان کے محبوب کے دندان اتنی صفات کے حامل ہیں کہ ان کی تعریف لکھتے ہوئے قلم الفاظ کے موتی پروتا چلا جاتا ہے. ہمارا سیکنڈ کوسچن ہے، شاعر کی عمر کیسے بسر ہوئی ہے. اس کا جواب بھی آپ یہ تحریر کیجئے گا کہ شاعر کے خیال میں ان کی عمر ایسے بسر ہوئی کہ وہ خود تو تمام عمر عشق کی آگ میں جل کر جاگتا رہا مگر اس کا نصیب سویا رہا. ہمارا تیسرا سوال ہے کہ شاعر نے اپنی کشت سخن کے بارے میں کیا کہا ہے. پراپر وے سے آپ اس کا جواب لکھیں. شاعر نے اپنی کشت سخن یعنی شاعری کی کھیتی کے بارے میں کہا ہے کہ اس نے کبھی اس میدان میں محنت نہیں کی، نہ ہل چلایا، نہ بیج بویا، مگر یہ پھر بھی سرسبز و شاداب رہی ہے. ہمارا اگلا جو کوسچن ہے کہ برہمن کو کس بات کی حسرت رہی. اگر آپ کی بکس میں دیکھیں گے تو 1 لائن میں اس کا جواب لکھا ہوگا کہ برہمن کی حسرت یہ رہی کہ ساری عمر اس کے بت اس سے کلام کریں، لیکن آپ کو کم از کم 2 سے 3 لائنز میں اس کا جواب ضرور دینا ہے. آپ کو 75 مارکس ایسے ہی تو نہیں ملیں گے نا، آپ نے ہر کوسچن کی ریکوائرمنٹ پوری کرنی ہے اور یہ 10 نمبر کوسچنز کی ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے 2 نمبر والے سوال کی کہ کم از کم آپ نے پراپرلی ایکسپلین کیا ہو. اس کو اس طرح سے لکھیے گا کہ برہمن جو کہ ساری عمر بتوں کی خدمت میں گزار دیتے ہیں، انہیں اس بات کی حسرت ہی رہتی ہے کہ جس بت کی خدمت میں اس نے عمر گزاری وہ ایک بار اس سے بات کر لے. اس ایکسرسائز کا آخری سوال ہے کہ شاعر کا قلم کیا کام کرتا ہے. ہمارے آخری سوال کا جواب یہ ہے کہ شاعر کا قلم اس کے محبوب کے دندان کی تعریف میں الفاظ کے موتی پروتا رہتا ہے، یعنی بے شمار تعریف لکھتا رہتا ہے.
یہاں تک ہماری غزل اور مشقی سوالات جو ہیں وہ اختتام کو پہنچے ہیں. ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اسٹوڈنٹس کو بھی سبسکرائب کرنے کے لیے کہیے گا تاکہ ان کا بھی بھلا ہو جائے اور ان کی بھی ہیلپ ہوتی رہے. ان کے لیے آسانی پیدا کرنے سے آپ کے اپنے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوں گی. ملتی ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.